بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس محمد قاسم خان صاحب کی عدالت میں متروکہ وقف املاک کی جو زمین ہے اس پر ڈی ایچ اے کے مبینہ قبضے کے خلاف سماعت ہوئی، اور آج کی یہ سماعت اس لیے بڑی اہمیت اختیار کر گئی تھی کیونکہ کل قاسم خان صاحب نے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے تھے فوج کے حوالے سے، اور یہی وجہ ہے شاید کہ آج کورٹ روم فل بھرا ہوا تھا۔ وکلاء بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے اور صحافیوں کا کورم بھی پورا تھا، اور یہ اس کیس کو سننے کے لیے کمرہ عدالت میں اتنا رش تھا کہ جب 11:15 بجے قاسم خان صاحب کمرہ عدالت میں آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ لوگوں کو کرونا کا خیال نہیں ہے، یہاں پر صرف وہی وکلاء بیٹھیں جنہوں نے آج مختلف کیسز میں اپیئر ہونا ہے، باقی لوگ یہاں سے سب چلے جائیں ورنہ میں آج کے کیسز ایڈجرن کر دوں گا، کیونکہ بہت زیادہ رش تھا وہاں پر۔ تو شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ قاسم خان صاحب نے جو کل بیان دیے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کل بریگیڈیئر ستی کو کہیں کہ وہ یہاں پر پیش ہو، ٹوپی اور اپنے سٹارز اتار کر یہاں پر پیش ہو سکتا ہے میں ان کو جیل بھجوا دوں، تو یہ سارے جو ریمارکس انہوں نے دیے تھے تو آج اسی وجہ سے شاید بہت سارے لوگ اس کارروائی کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیکن ہوا کیا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دو کل ریمارکس دیے تھے جسٹس قاسم خان صاحب نے، ایک تو ڈی ایچ اے کے حوالے سے اور فوج کے حوالے سے انہوں نے جو ریمارکس دیے تھے، اور یعنی متروکہ وقف املاک کی زمین کے حوالے سے، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی بھی 50 کنال اراضی پر جو ہے وہ فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے، ڈی ایچ اے نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں معاملات الگ الگ ہیں لیکن ریمارکس جو ہیں وہ ڈی ایچ اے کے بارے میں ہی تھے، تو آج اس کا بھی ذکر ہوا، اس کے بارے میں کیا ہوا، اور متروکہ وقف املاک کی یہ زمین کا جو معاملہ ہے اس پر کے بارے میں کیا ہوا، تو یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 29 اپریل ہے آج، اور آج کے دن ماڈل ٹاؤن جو کیس ہے اس کی ہیئرنگ ہونا تھی، 7 رکنی بینچ نے ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی سے متعلق کیس کی سماعت کرنا تھی، وہی جس کے بارے میں ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 مارچ سے اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونا تھی، لیکن یہ کیس فکس نہیں ہو سکا تھا، کاز لسٹ میں نہیں آ سکا تھا، پھر یہ کاز لسٹ میں آ گیا کچھ دن پہلے آج کے لیے، آج اس کی ہیئرنگ ہونا تھی، لیکن آج جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب شاید رخصت پر تھے، ان کی وجہ سے کاز لسٹ کینسل کر دی گئی تھی اور آج اس کیس کی آج پھر سماعت نہیں ہو سکی۔ اب دیکھیے کہ کتنے دن کے بعد یہ ماڈل ٹاؤن کا معاملہ جاتا ہے۔ اب واپس آ جائیں ذرا، آج جب آغاز ہوا سماعت کا تو ڈی ایچ اے کے جو وکیل تھے الطاف الرحمان صاحب، انہوں نے کہا کہ جسٹس صاحب میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کل آپ نے جو ریمارکس دیے تھے فوج کے بارے میں، اس سے فوج کی جو شخصیات ہیں، جو جوان ہیں، افسران ہیں، ان کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، بڑی تشویش پائی جاتی ہے، وہ ہرٹ ہوئے ہیں، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ بڑے ہرٹ ہوئے ہیں، تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے کل کے الفاظ واپس لے لیں، نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ ان الفاظ کو حذف کر دیں۔ اب اس پر جسٹس قاسم خان صاحب نے بڑے ہی دھیمے لہجے میں اس کو رسپونڈ کیا، لمبا سانس انہوں نے بھرا اور کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جب ایلیویٹ ہو رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں تو میرے ایک سینئر نے مجھے کہا تھا کہ قاسم خان ایک بات یاد رکھنا کہ تم کورٹ روم کے اندر ہی صرف جج نہیں ہو، تم اگر مارکیٹ میں چلے جاؤ گے، کسی پلازے میں ہوگے، کسی شاپنگ کر رہے ہوگے، کسی جگہ پر بازار میں کھڑے ہوگے تو تم وہاں پر بھی جج ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں باہر جا کر کسی سے جھگڑا کر لوں گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ قاسم خان لڑ رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لڑ رہا ہے، تو جج جو ہے وہ ہر جگہ پر ہر وقت جج ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر چند وکلاء کسی پر 4 وکلاء 5 وکلاء کسی کو مار کٹائی کریں تو آپ شام کو کیا کہیں گے کہ آج وکلاء نے لوگوں کو مارا پیٹا، یعنی تمام وکلاء کی بات ہوگی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو 22 کروڑ عوام ہیں وہ سیاچن میں بیٹھے ہوئے، دیر بارڈر پر بیٹھے ہوئے، بہاولپور کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے، ریگستان میں بیٹھے ہوئے ان تمام جوانوں سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جتنی کہ فوج کے اپنے لوگ اور افسران کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری اپنی فیملی میں بہت سارے جو ہیں وہ فوجی ہیں اور فوجیوں سے میری فیملی بھری ہوئی ہے۔ تو پھر یہ سارا کچھ تمیز باندھنے کے بعد انہوں نے اسی دھیمے لہجے میں کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہا یہ فوج کے بارے میں بالکل نہیں کہا، میں نے تو چند ان لوگوں کے بارے میں کہا جن کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، جو ڈی ایچ اے میں قبضے میں ملوث ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے جب آپ حاضر ثابت ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب آپ کسی ادارے میں چلے جاتے ہیں
کسی جگہ پر کسی اور ادارے میں اگر سرو کرنے جاتے ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. اور انہوں نے جب یہ کہا کہ میں نے فوج کے بارے میں کچھ نہیں کہا, تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں مجھ سمیت یہ سوال آیا ہوگا کہ کل انہوں نے کیا کہا تھا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کل انہوں نے جو ریمارکس دیے تھے وہ کہا تھا کہ آرمی چیف کو رجسٹرار ہائی کورٹ خط لکھیں گے. کسے؟ آرمی چیف کو خط لکھیں گے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ فوج سب سے بڑی قبضہ گروپ بن گئی ہے. پھر انہوں نے کہا تھا یہ معاملہ رسہ گیری کی قسم ہے, جو کچھ ڈی ایچ اے کر رہی ہے رسہ گیری ہے. پھر انہوں نے کہا تھا فوج نے جگہ گیری بنائی ہوئی ہے فوج نے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو وردی ہے یہ قوم کے سروس کے لیے ہے, بادشاہت کے لیے نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ آرمی والے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنا چھوڑ دیں. پھر انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی, چیف جسٹس صاحب نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ آرمی کے لوگ اقتدار پر قابض رہے ہیں اور اپنی مرضی کے قانون بناتے رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی پوچھے نہ. یہ سارے سٹیٹمنٹس کل آرمی کے بارے میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محترم جناب جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے دیے تھے, اور آج انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ فوج کے بارے میں نہیں تھا. تو چلیے ان کی وضاحت آ گئی تو معاملہ حل ہو گیا. دوسرا, انہوں نے گزشتہ روز بریگیڈیئر ستی کے بارے میں جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈی ایچ اے کے, ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کہے تھے اور کہا تھا کہ اسے یہاں پر پیش کرو. بتایا گیا کہ وہ آج اسلام آباد میں ہیں, سپریم کورٹ میں کسی کیس کے سلسلے میں وہاں مصروف ہیں. تو کہا گیا کہ اس بریگیڈیئر کو کہہ دیں کہ صبح ریکارڈ لے کر آئے. بریگیڈیئر صاحب سے کہیں کہ اپنے سٹارز اور اپنی ٹوپی اتار کر آئیں, ہو سکتا ہے کہ ان کو یہیں سے جیل بھیج دیا جائے. تو آج سب لوگ توقع کر رہے تھے کہ چونکہ کل چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا تو آج بریگیڈیئر ستی آئیں گے اور ان سے باز پرس ہوگی, سخت لہجے میں سوالات ہوں گے جو کل کہا گیا تھا, اور پوچھا جائے گا کہ جناب آپ اپنی وردی اتار کر آئے ہیں یا نہیں آئے, سٹارز اور ٹوپی اتار کر آئے ہیں یا نہیں آئے, اور ہو سکتا ہے ان کو جیل بھیج دیا جائے جیسے کہ کل کہا تھا. لیکن آج نہ تو بریگیڈیئر ستی آئے, نہ ہی ان کے بارے میں پوچھا گیا, نہ ان کے بارے میں کوئی سوال ہوا, نہ ان کا کہیں ذکر ہوا, نہ ان کا نام لیا گیا, اور معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے آگے بڑھا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ ہے کیا اور یہ کس طرح سے اختتام پذیر ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ متروکہ وقف املاک کی زمین ہے جس کو وہ مختلف لوگوں کو لیز پر دیتے ہیں, جیسے مختلف ادارے اپنی زمین کو لیز پر دیتے ہیں. تو حافظ ذوالفقار صاحب ہیں ایک صاحب, انہوں نے 70 کنال اراضی لیز پر لی 3 سال کے لیے. راہیل طفیل صاحب نے 59 کنال اور ذیشان محبوب نے 50 کنال اراضی جو ہے وہ متروکہ وقف املاک سے لیز پر لی. لیکن ڈی ایچ اے کا موقف یہ ہے کہ یہ زمین ان کی ہے اور انہوں نے اس پر ان کو کام نہیں کرنے دیا, اور یہ عدالت میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈی ایچ اے کام نہیں کرنے دے رہا, حالانکہ ہم نے یہ زمین لیز پر لے رکھی ہے. ڈی ایچ اے کا موقف تھا کہ اس پر ہمارا قبضہ ہے, ہماری جگہ بنتی ہے, کیونکہ ہم نے جو جگہ خریدی تھی فیز 6 کے لیے جو اس سے ملکہ ہے اور اس کے ساتھ جگہ ہے. یہ ان کا موقف ہے. ظاہر اس طرح کی لڑائی میں معاملہ عدالت میں آ کے ہی سیٹل ہوتا ہے. تو اب اس پر آج جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ دونوں فریقین اس پر تصفیہ کر لیں, کنسنسس ڈیولپ کریں. اگر کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ اپنے اپنے اداروں سے پوچھ لیں, کنسنسس ڈیولپ کر کے منگل کو بتا دیں, اور میں اس کو, یا ابھی مجھے فون کر کے پتہ کر کے بتا دیں تو میں اس کو ڈسپوز آف کر دیتا ہوں. اب منگل کو طے پایا ہے کہ یہ جو ہے وہ دوبارہ اس پر سماعت ہوگی, اور یہ شاید لگتا ہے کہ منگل کو نمٹ جائے گا. ایک چیز آج اور تھوڑی سی سخت کہہ لیجئے یا خطرناک کہہ لیجئے چیف جسٹس صاحب نے کہی, اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, جو ڈی ایچ اے کر رہا ہے, یہ ایف اے ٹی ایف سے بڑا مسئلہ بن جائے گا. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب دنیا کو پتہ چلے گا کہ آپ اقلیتوں کی, مائنورٹیز کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے, آپ نے قبضہ نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے مائنورٹیز کی جو زمینیں ہیں وہ بھی کھا گئے ہیں آپ, تو یہ پوری دنیا میں بہت بڑا ایشو بنے گا, یہ ایف اے ٹی ایف سے بڑا ایشو بنے گا. تو باہر بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایف اے ٹی ایف کا ذکر کرنا اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں تھا جو چیف جسٹس صاحب نے کیا. اس کو ویسے ہی کہہ سکتے تھے کہ پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر پائی جا سکتی ہے. ایف اے ٹی ایف چونکہ پاکستان کے حوالے سے ایک سینسٹیو معاملہ ہے تو یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جاتا. بہرحال یہ لوگوں کی رائے ہے, رائے لوگ دے سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے ان ریمارکس کے بارے میں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے کہ ڈی ایچ اے نے تو لاہور ہائی کورٹ کی زمین پر بھی قبضہ کر رکھا ہے. تو کل سے ایک لیٹر جو ہے وہ چل رہا تھا, میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ لیٹر چل رہا تھا سوشل میڈیا پر. اس لیٹر کے مطابق ڈی ایچ اے کا اور لاہور ہائی کورٹ کا 2016 میں ہی معاملہ طے پا گیا تھا.
موضع سنگت پورہ کی 50 کنال زمین جو لاہور ہائی کورٹ کی تھی وہ ڈی ایچ اے کو دے دی گئی اس ایگریمنٹ کے مطابق، اور موضع پھلروان میں 65 کنال زمین جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو مل گئی۔ تو یہ معاملہ 2016 میں نمٹ گیا تھا۔ اس کو مختلف لوگوں نے پوسٹ کیا، تو چیف جسٹس صاحب نے آتے ہی آج جب کیس شروع ہوا، جو میں نے بھی آپ کو رپورٹ کیا اس سے بھی پہلے، چیف جسٹس نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس سے متعلق ایک لیٹر عامر سعید ران جو ہیں وہ لیگل ایڈوائزر ہیں ڈی ایچ اے اس کے ایل ڈی اے کے، انہوں نے فیس بک پر لیٹر پوسٹ کیا ہے کہ یہ معاملہ 2016 میں نمٹ چکا ہے۔ تو یہ آپ پہ انہوں نے کہا کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنیں، یہ میں چیک کروں گا کہ واقعی کیا یہ لیٹر ٹھیک ہے، کیا واقعی اس پر لاہور ہائی کورٹ نے کا کنسنسس ڈی ایچ اے کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا تھا، اور میں چیک کروں گا کہ اس پر کیا اے سی نے بھی دستخط کیے ہیں، اے سی سے مراد ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے بھی اس پر دستخط کیے تھے لاہور ہائی کورٹ کی، یعنی یہ معاملہ واقعی نمٹ چکا ہے۔ تو اس سے تاثر یہ پیدا ہوا کہ شاید چیف جسٹس صاحب کو کل پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ نمٹ چکا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ بس ریمارکس دے دیے۔ اب اگر فرض کیجئے چیف جسٹس صاحب اس پر تحقیق کراتے ہیں اور واقعی یہ معاملہ نمٹ چکا ہے، تو پھر معلوم ہوگا کہ کل جو چیف جسٹس صاحب نے الزام لگایا یا کہا کہ ڈی ایچ اے نے تو قبضہ کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کی زمین پر، وہ غلط ہو جائے گا، اور اگر ان کی بات ٹھیک نکلی تو پھر عامر سعید ران صاحب جنہوں نے یہ پوسٹ کیا تھا شاید ان کو کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے۔ یہ آج ٹوٹل لاہور ہائی کورٹ میں کارروائی تھی ڈی ایچ اے کے حوالے سے، اور جس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کل کے اپنے الفاظ حذف کرتا ہوں، لیکن انہوں نے وضاحت کر دی کہ میرے الفاظ آرمی کے لیے نہیں تھے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھے جو اس معاملے میں انوالوڈ ہیں۔ تو غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔